مرکزیہ پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آج یہاں پر فیصل آباد میں سید البشر کانفرنس میں اظہار خیال کا موقع ملا ہے، اور وہ سید البشر کے جس کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الہدیٰ۔ بزرگ توئی قصہ مختصر کہ خوبصورتی کے پیکر، اے انسانوں کے سردار، آپ کی کیا تعریف کی جائے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چاند بھی اگر منور ہوا ہے تو آپ کے چہرہ پر نور کی وجہ سے منور ہوا ہے، اور وہ چہرہ پر نور کہ جس کے بارے میں عبداللہ بن جابر نے آقائے کائنات کے چہرے کا کیا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک رات چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا، آسمان کو ستاروں نے لپیٹا ہوا، میرے قدم بے اختیار کچی چھت والی مسجد مدینہ کی طرف اٹھے۔ مسجد مدینہ پہنچا، کیا دیکھا، صحن مسجد میں آمینہ کے لال آقائے کائنات سرخ چادر اوڑے لیٹے۔ ایک نظر آمینہ کے لال پر پڑی، دوسری چمکتے ہوئے مہتاب پر پڑی، منہ سے بے اختیار نکلا، آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو آپ کے چہرے پر انوار سے ملا ہے۔ ساتھیو، وہ چہرہ، وہ خوبصورت اور جمیل چہرہ کہ جسے دیکھ کر ایک بڑھیا نے کیا خوب کہا تھا، مضت الدہور وما آتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَأَجَزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ۔ مدتیں بیت گئیں آقا، آپ جیسا چہرہ دیکھے ہوئے، جب دیکھا منہ سے بے اختیار نکلا، آپ جیسا جنا جا سکتا ہی نہیں۔ اور وہ خوبصورت چہرہ، یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آپ کے سامنے ہم اس کو گزار رہے۔ چند دن پہلے 12 ربیع الاول کو مختلف مسالک کے لوگوں نے آقائے کائنات کی نعت کے طور پر، آپ کی مدح کے طور پر، آپ کی تعریف کے طور پر منایا۔ آج ذرا اہل حدیث کے سٹیج سے بھی آقا کی مدح کو سنتے جانا، وہ چہرہ کہ جسے دیکھ کر حسان بن ثابت نے کیا خوب کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے حبیب، ایسا محسوس ہوتا تھا آپ اتنے حسین و جمیل کہ آپ بارگاہ رب العالمین میں کھڑے، آپ اللہ کو کہہ رہے، اللہ مجھے ایسے بنا، ایسے بنا۔ آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا۔ اور ساتھیوں، دو باتیں آپ سے کرنا ہے۔ ایک بات اسلامی مہینے سے متعلق، یہ جو ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا اور جگہ جگہ آقا کی شان میں، آپ کی محبت میں، آپ کی تعریف میں مجلسوں کو برپا کیا گیا۔
آپ کی نعت کو بیان کرنے کے لیے محفلوں کو سجایا گیا، ہر مسلک والا اس بات کے دعوے کو کرنے والا، مجھے آقا کائنات کی ولادت کی بڑی خوشی ہے۔ میرا دیوبندی بھائی اس بات کا دعوے دار، مجھے آقا سے محبت، میں آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والا، میرا بریلوی بھائی اس بات کو بیان کرنے والا، مجھے آقا سے محبت، مجھے آقا سے عقیدت، میں آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والا، اور آج اہل حدیث کے سٹیج سے بھی آپ اس نعرے کو سن رہے، مجھے آقا سے محبت، میں آقا کی عقیدت کے نعرے کو بلند کرنے والا، میں آقا کی محبت کا دعوے دار، فیصل آباد میں آئے ہوئے لوگوں، آج اس بات کو اچھی طرح سمجھ کے جانا ہے، ہر شخص، ہر مسلک، ہر گروہ آقا کی محبت کا دعوے دار، آقا کی عقیدت کو بیان کرنے والا، اپنے آپ کو آقا کی محبت میں گرفتار کہنے والا، پھر مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اختلاف کیا ہے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سٹیج سے اس بات کو بیان کر دینا چاہتے ہیں، ہم نفرتوں کو ختم کرنے والے، فرقہ واریت کو ختم کرنے والے، بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے والے، پھر معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ہر شخص آقا کی عقیدت کا دعوے دار، آقا کی محبت میں گرفتار، پھر اختلاف کیا ہے، آؤ اس بات کو اچھی طرح سمجھ کے جانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، تو نے بھی کہا آقا کی محبت، بریلوی نے بھی کہا آقا کی عقیدت، دیوبندی نے بھی کہا آقا کی عظمت، اہل حدیث بھی آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والے، مگر جب بات آئی آقا کی حدیث کی، آپ کے فرمان کی، آپ کی بات کی، آپ کے حکم کی، تو نے کہا آقا کی بات تو ٹھیک ہے، مگر آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، اپنے حدیث کی ہدایت کو کیا کہوں۔ اہل حدیث نے اس نعرہ رستاحیز کو لگا دیا، تیری محبت تجھے قبول ہو، ہماری محبت یہ ہے، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، تو بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، تیرا مولوی بھی غلطی کھائے، میرا خطیب بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، صدیق بھی غلطی کھائے، شہید بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا، آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ فیصل آباد کے لوگوں سن لو، اللہ نے ارشاد فرما دیا، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، یہ جب بھی کلام کرتے ہیں رضائے خداوندی سے کلام کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ محبت کی تقسیم ہے، یہ محبت کا فرق ہے، تو بھی آقا کی حدیث کو ماننے والا، دعوے کی حد تک ماننے والا، آپ کی عقیدت کا اعلان کرنے والا، آپ کی محبت کا اعلان کرنے والا۔ ہماری محبت یہ ہے، اللہ کی قسم ہم نے اس پیر کامل کے چہرے کو دیکھ لیا، اب ہمارا جی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کو کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ 12 ربیع الاول کا مہینہ گزرا، بازاروں کو سجایا گیا، رقص و سرود کی محفلوں کو بپا کیا گیا، فحش گانوں کی دھنوں پہ، ہاں اللہ کی قسم انڈین گانوں، فحش گانوں کی دکان پر آقائے کائنات کے نام نامی کو لیتے اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کس قسم کی محبت ہے؟ آؤ ذرا میں تمہیں بتلاتا ہوں آقا کی محبت کیسی ہے کہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم
آپ تو آقائے کائنات کے نام کو بھی اگر کوئی اس کے نام سے پکارتا تو اس کو بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ امام مسلم نے لکھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایک یہودی عالم آیا، اس نے آ کے ہمارے پیغمبر ہمارے رسول کو یہ کہہ کے پکارا، السلام علیکہ یا محمد۔ آپ فرماتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، میں نے اس یہودی عالم کو اس زور سے دھکا دیا، قریب تھا وہ زمین پر گر جاتا، پکار کر بولا تمہیں شرم نہیں آتی ہمارے پیغمبر ہمارے رسول کو اس کا نام لے کے پکارتے؟ آج تم آقا کے نام نامی کو فحش گانوں کی دھنوں پر لیتے ہو، پھر بھی تم دعوی محبت میں سچے ہو۔ اللہ کی قسم ہم ایسے دعوی محبت کو نہیں تسلیم کرتے۔ دعوی محبت یہ ہے، اس بات کا اعلان کرنا ہوگا ہمارے سر کا مالک عرش کا خدا، ہمارے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ، جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا ہے، اور اللہ کی قسم ہے یہ آج جو ہم جگہ جگہ آقائے کائنات کی شان میں مجلسوں کو محفلوں کو منعقد کر رہے ہیں، کیا آقائے کائنات کی ذات اس بات کی محتاج ہے؟ محتاج ہے تو ہم ہیں، آپ کی مدح کو بیان کریں، آپ کی نعت کو پڑھیں، آپ کی تعریف کو پڑھیں، کہ اللہ کرے کہ اس تعریف کے کرنے کی وجہ سے کل ہمارا ساتھ بھی آقائے کائنات کے ساتھ ہو جائے۔ ہم نے کیا تعریف کرنی ہے اس ہستی اقدس و مقدس کی، کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کیا خوب کہا تھا، غالب ثنائے حاجہ و یزداں گذاشتیم، کہ غالب میں اس کی منقبت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی بلندی کو کیوں کر بیان کروں کہ عرش والا خود عرش کی بلندیوں سے ارشاد فرما رہا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور فیصلہ آباد میں آئے ہوئے لوگوں، ذکر بلند کیوں نہ ہو اور بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کا بھی امام، وہ موسیٰ کلیم اللہ کا بھی امام، وہ اسماعیل ذبیح اللہ کا بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کا بھی امام، کے عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج چاند ستارے کو روشنی عطا نہیں کی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑانے والا، مگر پھر جس کسی نے آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد، کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد اپنی بات کو دیا، فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ کالی کملی والے کے آ جانے کے بعد چاہے کوئی کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو، پھر کسی نے اپنی بات کو کیا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے۔ انبیاء کے بارے میں تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے، اور آج آپ ہمیں آقائے کائنات کی حدیث کے مقابلے میں یہ کہیں گے فلاں شیخ صاحب، فلاں مفتی، فلاں امام، فلاں خطیب، تو اللہ کی قسم ہے یہ بات یاد رکھو، اہل حدیث کی دعوت کو اپنے دلوں میں بٹھا کے جانا۔ آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے میرے اصحاب میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا کیا چھوڑے جا رہے؟ ارشاد فرما دیا ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ اور یہی اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اہل حدیث کے ہر بچے، ہر نوجوان، ہر بوڑھے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کی یہ دعوت ہے، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث کے فرزند کو اگر منوانا ہے
یرب کا قرآن لے آؤ، کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ، اہل حدیث کے قبیلے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر کالی کملی والے کی بات کے آ جانے کے بعد، آپ کی حدیث کے آ جانے کے بعد ہم سے یہ بات کہو، کسی ہیرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتو ہیرے کی مان لو، رب کعبہ کی قسم ہے اہل حدیث کی گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیگ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ایک بات آپ کے سامنے ربیع الاول کے مہینے، اسلامی مہینے کے حوالے سے رکھی، دوسری بات انگریزی مہینے کے حوالے سے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء مفتیان کرام موجود ہیں، میں ان کے آپ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہوں گا۔ یہ جو ماہ ستمبر کا مہینہ ہم گزار رہے، اس کو دو اعتبار سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پہلی اہمیت کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسی مہینے میں افواج پاکستان نے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ ہم افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس جرت اور جس بہادری سے دشمن کو دھول چٹائی۔ اور دوسری اہم بات اسی مہینے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ جو ماہ ستمبر ہے، آپ نے جگہ جگہ دیکھا ہوگا اس ماہ ستمبر کو گولڈن جوبلی کے طور پر منایا جا رہا۔ گولڈن جوبلی سے کیا مراد کہ اس سال 2024 ستمبر میں پورے 50 برس مکمل ہوئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے آئین، اس ملک کے قانون کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ اور فیصل آباد کے لوگوں، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کے لیے حاضر ہوا کہ جب انگریزی سامراج نے پنجاب کے قصبہ ضلع گرداسپور کے قصبہ قادیان میں غلام مرزا قادیانی کو اپنا اعلی کار بنایا کہ وہ عقائد مسلمہ میں دھڑام کو ڈال سکے، تفرقے کو پیدا کر سکے، اس نے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو انگریزی سامراج کا ایجنٹ ہونے کو ثابت کیا۔ 1877 سے 1891 تک یہ فرقہ، یہ باطل نظریہ پروان چڑھتا رہا۔ 1891 میں بھید کھلا، راز کھلا، غلام مرزا احمد قادیانی نے اپنے آپ کو مسیح موعود ہونے کا دعوے دار ٹھہرایا۔ 1894 میں مہدی معبود ہونے کا دعوے دار بن گیا۔ اور پھر ہم سب نے دیکھا 1901 میں اسی لعین، اسی چوڑے اور چمار مرزا نے 1901 میں دعوی ختم نبوت کر دیا۔ بات کو، تمہید کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب جب وطن عزیز میں، بر صغیر میں جب ختم نبوت کے اوپر کاری ضرب کو لگانے کی کوشش کی گئی، تب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف میدان عمل میں آتے رہے اور قرون اولیٰ کے سلف صالحین کی روایات کو زندہ کر دیا۔ جب مرزے نے دعوی نبوت کو کیا، میرے سے قبل بھیا سلمان آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے ماتھے کا جھومر، اہل حدیث کے سر کا تاج جناب محمد حسین بٹالوی، جنہوں نے سب سے پہلے اپنے استاد سید محدث نذیر حسین دہلوی سے فتوی تکفیر کے اوپر سگنیچر کو کروایا، اور بر صغیر سے اس دور کے جید 200 سے زائد علماء کے فتوی تکفیر کے اوپر سائن کو کروا کے، دستخط کو کروا کر اس کو جاری اور ساری کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے کہ سب سے پہلا فتوی تکفیر جس نے جاری کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اہل حدیث کے فرزند نے جاری کیا تھا۔ اور پھر اس سے آگے آؤ، باپ نے بارہا اپنی مجلسوں میں، اپنی تقاریر میں
अपनी बज़्मों में फातिह कादियां मौलाना सनाउल्लाह नसरी, अल्लाह के फजल करम से उनका तज़किरा सुना होगा कि वो जिस जुर्रत, जिस बहादुरी, जिस इस्तिकामत से मिर्जा का उन्होंने ताक़ुब किया, आप उसके घर के बाहर पहुंचे, उसके घर के बाहर पहुंचकर मिर्जे को पुकारा, मगर मिर्जा डर के मारे बाहर आने से घबराता रहा, बाहर ही नहीं आया। और आपने इतनी इस्तिकामत से फातिह कादियां मौलाना सनाउल्लाह नसरी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्जा का ताक़ुब किया कि मिर्जा बौखला उठा, हड़बड़ा उठा, घबरा गया। उलमा इस बात को जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तजदीद अज़म के लिए आपके सामने एक दफा फिर बयान कर देना चाहते हैं। मिर्जा इस कदर शदीद घबराया, बौखलाया, उसने अज़हुद एक रिसाला जारी किया, आखिरी फैसले के नाम से एक रिसाले को जारी किया, जिसमें इस बात को लिखा कि झूठा सच्चे की जिंदगी में फौत हो जाए, मर जाए। और साथियों, फिर आप जानते हो चश्मे फलक ने देखा कि मिर्जा अपने अज़हुद शाया किए गए आखिरी फैसला के इश्तिहार की बदौलत 1908 में जहन्नम रसीद हुआ। और आपके और मेरे अहले हदीसों के सरहेल मौलाना सनाउल्लाह नसरी मिर्जा के जहन्नम रसीद होने के बाद 40 बरस तक इस दुनिया में हयात रहे, 40 बरस तक जिंदा रहे। अल्लाह के फजल करम से अहले हदीस की तारीख बड़ी दाबनाक, बड़ी रोशन, कभी बटालवी की शक्ल में, कभी मौलाना सनाउल्लाह नसरी की शक्ल में, कभी शख्स अवानी की शक्ल में, कभी इस्माइल सल्फी की शक्ल में, कभी दाऊद गज़नवी की शक्ल में, कभी मुहद्दिस अब्दुल्ला रोपड़ी की शक्ल में, कभी इब्राहिम मीर सियालकोटी की शक्ल में, कभी मुहद्दिस ज़बां हजरत हाफिज मोहम्मद गोदलवी की शक्ल में, कभी शहीद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान जज़दानी की शक्ल में, और कभी हतीब मिल्लत मौलाना एहसान इलाही ज़हीर की शक्ल में अल्लाह के फजल करम से खत्म नबूवत के लिए अपनी जानों का नजराना तलक पेश कर दिया। और आप जानते हैं कि इन शहदा ने, हमारे असलाफ ने हाली नारों को नहीं लगाया, हाली दावों को नहीं किया, तकारीर तक नहीं रहे, तहरीर तक नहीं रहे, बल्कि हिल्लते शहादत कोड़कर इस बात को साबित कर दिया, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। और फैसलाबाद के लोगों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लामा शहीद जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे, आपके आखिरी अल्फाज क्या थे? आप ये अल्फाज बयान कर रहे, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आज अल्लाह के फजल करम से एहसान इलाही ज़हीर के रूहानी और जिस्मानी बेटे आए हुए, बाबा शहीद की बात को आगे बढ़ाते हुए इस नारा रुस्ता हैज को लगाने के लिए आए कि अल्लाह के फजल करम से बगैर शमशीर के, बगैर तलवार के, बगैर बंदूक के, बगैर लाठी के, बगैर पत्थर के खत्म नबूवत की जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं। जरा हाथों को बुलंद करके बाआवाज़े बुलंद कहो, जब तक हम जिंदा हैं खत्म नबूवत की जंग को लड़ते रहेंगे। ये क्या मजाक है? एक जज की बात करते हो, 2 जजों की बात करते हो, 10 जजों की बात करते हो, सेशन कोर्ट की बात नहीं, हाई कोर्ट की बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, चीफ जस्टिस की बात नहीं। रब्बे काबा की कसम है, पूरी दुनिया की अदालतें इकट्ठी हो जाए, हम आका की खत्म नबूवत के मुकाबले में पूरी दुनिया के अदालतों के फैसले को अपने बूट की ठोकर पर रखते हैं। क्या हुस्न समझा है, क्या इश्क न जाना है, हम हक नशीनों की ठोकर में जमाना है। अल्लाह की कसम है, ये अदालतें पूरी दुनिया की इकट्ठी हो जाएं, आका की अदना से अदना हदीस तो अदना होती ही नहीं, आका की किसी हदीस का मुकाबला भी नहीं कर सकती। और क्या खत्म नबूवत की जंग को लड़ने के लिए तैयार हो? जरा कायदीन के सामने बवाज़े बुलंद तजदीद अज़म के लिए इस बात को बयान करो, दोनों हाथों को बुलंद करके कहो,
قائدین بلائیں گے ختم نبوت کو آنے کے لیے تیار ہو، شاہ صاحب بلائے آنے کے لیے تیار ہو، عمر صدیق بلائے آنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک وعدہ تم نے کیا، ایک ہم کیے دیتے ہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے روئے برگ گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا، کسی کی بیٹی کا، کسی خانزادے کا، کسی جاگیردار کا، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سپاہی ہیں ہم دین کے دائی ہیں، ہم حق کے سپاہی ہیں، ہم دین کے دائی ہیں، ہم دین کے دائی ہیں۔ یہ تھے